والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي ساحل لنا أشقالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نهر القمر. لا يمكن الصناع كما كان حقه، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. واجب الاحترام، عزت و تقریر، احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ مالک لم یزل، خالق ارض و سما، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے عفو و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، خلاق لم یزل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مرحومہ کی اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرمائے. بالخصوص میرے عزیز و مہربان، میرے بزرگ محترم جناب صوفی عمر حیات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اور جن کے اصحاب ثواب کی محفل خیر آج یہاں پہ منعقد ہے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں. اللہ اپنے رحمتوں کے صدقے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ اپنے رحمتوں کے صدقے آخرت کے سارے منازل مرحوم کے لیے اللہ کریم آسان فرمائے. وقت مختصر ہے، بندہ ناچیز نے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر عرض کرنی ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. سورۃ نساء 5واں سپارہ اور سورۃ النساء کی یہ جو آیات بینات کا مختصر سا حصہ بندہ ناچیز نے تلاوت کیا، اس آیت کے زیر و زمر پیش نظر چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں. میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو اور میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو، یعنی کہ جتنے بھی نبی بزم کائنات پہ مبعوث کیے گئے، تشریف فرما ہوئے، ہر نبی نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان فرمایا اور اس کی ذات کے متعلق عبادت کا جو ہے وہ پیغام الوہیت اللہ کے بندوں تک پیش فرمایا. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی خاطر حضرت انسان کو تخلیق کیا اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وہ اپنی ذات صفات کے اندر یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ارض و سما کا مالک ہے، کن فیکون کی شان والا ہے. اور یہ اس کی شان ہے کہ حضرت انسان کو اس نے پورے وجوب اور وجود کے ساتھ اس نے خاص عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اس کا حق ہے. اس نے تخلیق کیا ہے، وہ مالک ہے
وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنا بندوں پہ لازم ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حق ہے۔ آپ پڑھیں قرآن سورۃ آل عمران 3 سپارہ، 3 سپارے کا 2 رکوع یہیں سے شروع ہو رہا ہے، جب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا، کیونکہ یہ ایک خدا کے ماننے والے تھے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام، تو نمرود نے کہا کہ میری خدائی کو بھی مانو۔ کہا کہ کیوں مانو؟ کہا کہ میں زندگی اور موت پہ قادر ہوں۔ قال انا احیی و امید، نمرود نے کہا کہ زندگی اور موت پہ میں قادر ہوں، اس لیے میری خدائی کو مانو۔ کہا کہ میں نہیں مانتا۔ قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہا کہ میں تو نہیں مانتا، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس کے تابع شمس بھی ہے، جس کے تابع قمر بھی ہے، میں نہیں مانتا۔ اب دیکھیں کہ بلا تشرکوا بہ شیئا، یہ قرآن ہے، قرآن کی حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو تو قرآن نے تو واضح طور پہ یہی حسن بیان فرمایا کہ وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے مال و زر کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایک خدا کی خدائی کو بیان کرتے اور کہتے ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جس کے تابع یہ سج بھی ہے، جس کے تابع ارض و سما بھی ہے۔ تو خیر حالانکہ مناظرہ کیا گیا، نمرود نے کہا کہ مجھے مانو، کہا میں نہیں مانتا، کہا میں تو اس کو مانتا ہوں جو کائنات کا جو ہے وہ مالک اور خالق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس آیت کے اگلے جو الفاظ ہیں وہ میرا مضمون ہے اور اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کرو، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ ویسے یہ مکافات عمل ہے، وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جو بیج بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ آپ جیسا سلوک اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کریں گے، آپ کی جو بچے ہیں، آپ کی جو نسل ہے، آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی۔ آئیں اس عنوان کے ساتھ پہلے قرآن کے دامن سے ایک مضمون میں عرض کروں اور اس کے بعد پھر ایک آدھی حدیث مبارکہ بندہ نچیز نے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہمیں ملتا ہے کہ ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ یہ جو محبت ہے یہ طبعی محبت ہے۔ عام طور پہ قبلہ جب ماں باپ گزر جاتے ہیں قدر پھر معلوم ہوتی ہے۔ میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ، ابا حضور کو 21 سال ہو گئے گزرے ہوئے، لیکن عمومی طور پہ یہی محسوس کیا گیا جب ماں باپ نہیں ہوتے پھر ان کی قدر، ان کی ویلیو اور ان کا مقام اور ان کی جو موجودگی کا احساس ہے انسان کو پھر معلوم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے دامن سے یہ مضمون سورۃ یوسف پڑھیں کبھی آپ کو فرصت ہو۔ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے حضرت یوسف نبی علیہ السلام، حالانکہ آپ کے اور بھی فرزند ہیں، حضرت بنیامین بھی ہیں اور حضرت یوسف کے 11 مترائے یعنی کہ جو ہے وہ دوسرے ماں سے بھائی بھی تھے، لیکن حضرت یوسف فرما بردار تھے، اوبیڈینٹ تھے، اپنے والدین کے فرما بردار و تابعدار تھے۔ عمومی طور پہ انسان کا جھکاؤ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں انسان کو محبت ملے۔ حضرت یوسف جو ہے وہ باادب تھے اور سعادت مند تھے اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ تعظیم و توقیر سے پیش آنے والے تھے، تو باپ کی بھی توجہ ویسے ان کے ساتھ تھی۔ خیر بھائیوں نے کہا، یہ قرآن کا مضمون ہے، بھائیوں نے کہا حضرت یعقوب سے کہ ہم اپنے بھائی حضرت یوسف کو جو ہے وہ سیر کی جو ہے وہ سیاحت کے لیے، شہر کی تفریح کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ حضرت یعقوب نے خدشہ پیش کیا، کہا میرا یوسف نازا سے پلا ہوا ہے، پہلے کبھی شہر گیا نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ خیر بھائیوں نے پوری جو ہے وہ اپنے مکر سے یوسف نبی علیہ السلام کو ساتھ ملایا اور ساتھ لے گئے، اور جو ان کی خواہش تھی انہوں نے خواہش پوری کی۔ خواہش ان کی یہ تھی، یہ یوسف ان کے راستے کی رکاوٹ تھے،
یہ بھائی چاہتے تھے کہ کل وراثت میں یوسف کو سارا مال و زر نہ مل جائے اور کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، تو خیر حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، آنکھ پہ پٹی باندھی، ایک اندھے کنویں پہ جا کے پھینک دیا گیا اور واپس آئے تو حضرت یعقوب سے عرض کیا گیا کہ ہم یوسف کو بچا نہیں سکے، اس بات پہ ہم افسردہ ہیں۔ یہ قرآن سارا مضمون ہمیں دے رہا ہے، لیکن جو میں نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے آپ کے لیے نیا کہ جب حضرت یوسف روانہ ہونے لگے تھے تو حضرت یعقوب نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے، مالک میرے یوسف کو اپنی امان عطا فرمانا، یوسف کو تتی وہاں نہ لگے، یوسف کے دشمن بہت ہیں، اے اللہ میرے یوسف کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یار یوسف نبی علیہ السلام کو بچانے والا میرا رب ہے، لیکن پیچھے آپ تدبیر دیکھیں نا کہ جن کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں یا جن اولادوں کا تعلق ماں باپ سے چنگا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دشمنوں کے شر سے اللہ ہمیشہ بچا رکھتا ہے، اور پھر بچانے والا میرا رب ہے۔ اور پھر جو کچھ بھی ہوا آپ نے پڑھا یا آپ نے سنا ہوگا، وہ یوسف جو بکتا بکاتا پہنچا تھا مصر، وہ یوسف جس نے جوانی قید کے اندر بسر کی، جس پہ تہمت لگائی گئی تھی، پھر ایک وہ زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہی یوسف مسند پہ بیٹھ کے اللہ کے امر سے حکمرانی کر رہا ہے۔ تو جن کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا قبلہ، وہ لوگ کبھی بھی محروم نہیں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی خیر عطا کر دیتا ہے، آخرت بھی ان کی چنگی ہوتی ہے۔ یہ پہلا مضمون تھا جو میں نے قرآن کے دامن سے آپ سے عرض کیا ہے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو جو اللہ کی ذات سے خیر نصیب ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بھائی خضر صاحب ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے انہیں اچھی جو ہے وہ انہیں اچھا عہدہ ملا ہے، لیکن ان کے پیچھے پوری جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد کے پیچھے وہ ماں باپ کی دعاؤں کا جو ہے وہ اثر ہے۔ تو اولاد جو ہے وہ زندگی کے بہت سارے جو ہے منازل طے کر لیتی ہے اور مقاصد کو اچیو کر لیتی ہے اگر اولاد کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہو۔ قرآن پڑھیں، سورۃ نمل اٹھائیں، سورۃ نمل کا یہ دوسرا رکوع، حضرت سیدنا سلیمان نبی اور حضرت داؤد نبی علیہ السلام، حضرت داؤد کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان۔ یہ طبعی محبت ہے، انسان کے پتے کے اندر، ہاں کے اندر یہ محبت رکھ دی گئی ہے۔ بندہ زمانے کے لیے پتھر ہو لیکن اولاد کے لیے انسان پتھر نہیں بن سکتا۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام آپ مراد تھے حضرت داؤد نبی علیہ السلام کی۔ داؤد نبی دعا مانگا کرتے تھے، مالک مجھے صالح بیٹا عطا فرما، مجھے میرا وارث عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح بیٹا عطا فرمایا، سلیمان نبی عطا فرمایا۔ اچھا سلیمان نبی، اللہ اکبر، یہ شان والے نبی کہ پہاڑوں سے گزرتے، حضرت داؤد نبی علیہ السلام ان کے والد پہاڑوں سے گزرتے تو پہاڑ ان پہ جو ہے ان کی ذات پہ سلام پیش کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ حضرت داؤد پہ سلام پیش کرتے۔ ان کے فرزند ہیں حضرت سلیمان نبی علیہ السلام۔ اب سنیں، سلیمان نبی علیہ السلام کا گزر ہوا ایک وادی سے، میں اختصار کے ساتھ پہلو عرض کروں گا۔ وادی سے گزر ہوا، وادی نمل سے۔ آپ نے ایک منظر دیکھا یا سنا، منظر کو دیکھنے سننے کے بعد آپ مسکرائے۔ منظر کیا تھا کہ ایک کیڑی نے مخاطبہ کیا کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کیڑی نے یہ مخاطبہ کیا دیگر کیڑیوں سے کہ اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ کہ کہیں بے خبری کے اندر سلیمان نبی کا لشکر ہمیں کچل نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، بے خبری کے اندر کہیں ہماری جان کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو جب کیڑی نے، چونٹی نے یہ جملہ کہا، اللہ کے نبی سیدنا سلیمان دور تھے یا قریب تھے، میرا رب جانتا ہے، آپ نے یہ جملہ سنا نا، فتبسم ضاحکا من قولها، آپ بے ساختہ مسکرائے۔ اچھا نبی کی صفت ایک ہے، فتبسم ضاحکا من قولها، نبی کی صفت ایک ہے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ قرآن اسلوب دے رہا ہے، انبیاء کا مقام زمانے کو بتا رہا ہے۔ نبی کی صفت ایک ہے لیکن اللہ نبی کی ایک صفت کو دو انداز میں بیان کر رہا ہے، یعنی کہ فتبسم عربی میں یہ بھی مسکرانا ہے، ضاحکا یہ بھی مسکرانا ہے۔ نبی کی جب صفت ایک تھی، اس ایک صفت کو دو انداز میں، دو طریقوں میں، دو زاویوں میں، دو رنگوں میں کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے، اس کا جو سادہ سا مفہوم ہے وہ یہی ہے، میرا رب بتا رہا ہے لوگوں کو کہ لوگوں عام ہوتے ہیں، خاصا دا کھلن بھی اللہ کو پسند ہے، خاصا دا مسکراون بھی اللہ کو پسند ہے۔
فتبسم ضاحكا من قولها، وہ خاص ہے نا، وہ مسکرائے، تبسم فرمایا، تو ان کے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ لا یحتمنکم سلیمان، یہ ان کے مسکرانے کی وجہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے مسکرانے کی وجہ کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور نبی کے مسکرانے یعنی کہ ان کی صفت حسن کو بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اچھا، جب آپ مسکرائے تو شکرانے کے طور پہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ سورۃ نمل عرض کرتے ہیں وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ عرض کرتے ہیں مالک میں تیری بارگاہ سے عرض کرتا ہوں مجھے توفیق دے کہ میں تیری ذات کا شکر ادا کرتا رہوں۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ مالک مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ مالک مجھے توفیق دے کہ میں اعمال صالحہ کو تسلسل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ بجا لاتا رہوں، اور مجھے توفیق دے کہ یہاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ میں رہوں اور آگے بھی نیک لوگ میرے ساتھ رہیں۔ تو یہ دعا تھی، اور اس دعا کا جو دوسرا پہلو ہے وہ قبلہ یہ ہے کہ وقت کے نبی اور سکھڑے نبی بھی نہیں ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور بادشاہ بھی ایسے بادشاہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف سے بادشاہت دی ہے، اور جن کی بادشاہت کا سکہ انسانوں پہ بھی چلتا ہے، جنوں پہ بھی چلتا ہے، اور پرندوں پہ بھی چلتا ہے۔ وہ حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ تو یہ ان کی حکومت کا تسلط ہے، یہ ان کے اقتدار کی جو ہے وہ حقیقت ہے، جسے میرا رب بیان فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، لیکن عاجزی، انکساری، حسن تواضع اور مخلوق کے ساتھ خیر و سلامتی کا جذبہ دیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ چنگا سلوک کرتا رہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالیقین ہر نبی جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ پورا ہوتا ہے، ہر نبی حقوق اللہ اور ہر حقوق العباد پہ پورا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو تواضع باطن ہے اللہ اسے بیان فرما رہا ہے کہ وقت کا نبی ہو کے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک مجھے توفیق دے میں ساری زندگی اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری میں بسر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب قرآن کے جو ہے وہ مضامین کو بیان کر کے احادیث مبارکہ کی طرف میں آ گیا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، مہمانان گرامی آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور ماں باپ کے حق بیان فرمائے، تو حضور نے ماں باپ کے جو حق بیان فرمائے ان میں سے پہلے حق قرآن نے ہمیں بتایا، جو حضور نے حق بیان فرمائے وہ قرآن نے بھی ہمیں حق بتایا، یعنی کہ قرآن اور صحب قرآن نے مشترکہ طور پہ جو ہے وہ ہمیں یہ حقوق بیان فرمائے۔ اچھا، پہلا حق یہ ہے ماں باپ کا کہ قرآن ہمیں یہ بنی اسرائیل کے ذریعے، سورۃ بنی اسرائیل کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کلام کرو تو انداز کلام بہتر ہو۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ کلام کرو انداز کلام بہتر ہو، شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوبصورت انداز میں اچھے طریقے سے ان سے بات کرو، انداز کے اندر سختی نہ ہو، کلام کے اندر سختی نہ ہو اور رویے کے اندر سختی نہ ہو۔ یہ قرآن کا پیغام ہو، قرآن کا یہ حکم ہے کہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ پھر اس کے بعد حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور اور کوئی حق بتائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی دعا کرے، اے اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کے ایمان میں برکت فرما، اور اگر ماں باپ چل بسے ہیں، دار فانی کو چھوڑا، دار حقیقت کی طرف، دار عقبہ کی طرف سفر کر گئے، تو پھر بھی اولاد دعا کرے کہ مالک میرے ماں باپ کے ساتھ اپنی رحمت والا سلوک فرما، ان کی قبور کو اپنی رحمت کا مرکز بنا اور ان کی روحوں کو جوار رحمت میں مقام خاص نصیب فرما۔ تو ہر اولاد پہ یہ حق ہے ماں باپ کی طرف سے کہ ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی اولاد دعا کرے، اگر ماں باپ چل بسے ہیں اللہ کے فیصلے کے مطابق تو اولاد پھر بھی بخل نہ کرے، ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں چند اور باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ یہ دو حق بیان فرمائے، پھر تیسرا حق حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا یہ ماں باپ کا حق ہے اولاد پہ، اولاد ماں باپ کے قریبی بعیدی رشتہ داروں کے ساتھ چنگا سلوک کرے، مطلب کہ
باپ کی طرف سے جو رشتے چلتے ہیں ان رشتوں کے ساتھ سلوک کرے، وفا کرے، ماں کی طرف سے جو رشتے چلتے ہیں ان رشتوں کے ساتھ سلوک کرے، وفا کرے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا چوتھا حق، فرمایا کہ ماں باپ کے وعدوں کو اولاد پورا کرے، اور ماں باپ کی اگر امانتیں پیچھے ہیں تو ان امانتوں کی حفاظت کرے اور ان امانتوں کی جو ہے وہ پاسداری کرے۔ تو یہ جو تیسرا حق بیان کیا گیا، اس پہ ایک جملہ سنیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اچھا، ہم کس غرض سے آئے ہیں؟ ایصال ثواب کی غرض سے۔ جو رسماً آیا ہو اس کی اپنی قسمت، لیکن میں اپنی نیت بتا رہا ہوں اور آپ کی نیت پہ شک کوئی نہیں۔ ہم سب ہی اللہ کی رضا اور دین کو سمجھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، لیکن سنیں، عمومی طور پہ درود شریف پڑھنے محبت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ تو ماں باپ کا یہ حق ہے اولاد پہ کہ ماں باپ کے قریبی بعیدی رشتہ داروں کے ساتھ چنگا سلوک کیا جائے۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث مشکات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ بات صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہ ہمارے رویے کیسے ہیں اور ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، تو اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع الرحم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اتنی مشکل بات کوئی نہیں کہ جسے ہم سمجھ نہ سکیں، لیکن سنیں، آج ہمارا جو مزاج ہے وہ دین سے ہٹ کے ہے۔ ہم نے سارا دین نماز روزے کو سمجھا ہے، یہ نہیں ہے سارا دین۔ بلکہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور دین کے متعلق ارشاد فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ طریقت کے اماموں میں سے ایک امام ہے اور تصوف کے اندر آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہے۔ ان سے پوچھا گیا، حضور دین کے متعلق ارشاد فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، دین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین حق کا بھی خیال رکھے اور اللہ کے بندوں کے حق کا بھی خیال رکھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم بتائیں کہ دن قیامت نجات کنہیں ملے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق خدا یکساں طور پہ حقوق اللہ پہ بھی پورا اترے، حقوق العباد پہ بھی پورا اترے۔ تو یکساں طور پہ، عمومی طور پہ کیا ہے، ایک حق ادا کر دیا گیا اور دوسرے حق کو ہم نے چھوڑا۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چنگا سلوک کریں، اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور اس لیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے والدین مجھ پہ راضی رہیں اور ماں باپ کا میں حق ادا کر سکوں، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چنگا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر حضور تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آئے تھے، مذہب یہود سے ان کا تعلق تھا، نام تھا عبداللہ ابن سلام۔ آئے تھے اپنے دین کا بدلہ لینے کی غرض سے، آ کے بیٹھ گئے مسجد نبوی کے اندر جہاں جگہ ملی۔ سرکار وہاں میں گفتگو ہے، گفتگو کا عنوان تھا صلہ رحم، مطلب کہ حقوق العباد پہ گفتگو تھی، اور بالخصوص اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم چنگا سلوک کرو، جو تمہیں محروم رکھے تم اسے محروم نہ رکھو، اور جو تم سے لا تعلق ہو جائے تم کوشش کرو پھر بھی اس سے تعلق جوڑو۔ اس مضمون پہ گفتگو تھی۔ یہ شخص آ کے بیٹھ گیا جہاں جگہ ملی، گفتگو مکمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نازنین میں حاضر ہو کے عبداللہ ابن سلام عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ حضور نے اجازت دی تو اس نے باتیں شروع کی۔ تورات کو کھولا، تورات کو کھول کے کہتا ہے کہ حضور تورات کے اندر اللہ نے اپنے آخری نبی یعنی کہ آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو میرا آخری نبی ہوگا اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کا درس دینے والا ہو، اس کا خلق بہتر ہوگا، وہ خدا ترسی کرنے والا ہوگا اور خدا ترسی کو پسند کرے گا، غریبوں کے ساتھ اس کا محبت نامہ ہوگا اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ یہ تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خوبیاں حضور کے بیان فرمائے۔ اچھا، عبداللہ ابن سلام نے جب دیکھا نا حضور کی ذات کو، تو سیرت کا یہ پہلو، شخصیت کا یہ سحر،
جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ کہتا ہے کہ حضور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں پڑھا لکھا شخص ہوں اور میں تورات کا عالم ہوں، لیکن حضور میرا دل گواہی دے رہا ہے آپ بھی حق ہیں اور جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ دین بھی حق ہے۔ تو وہ مضمون کیا تھا؟ صلہ رحمیت تھی۔ مضمون کیا تھا؟ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی آج اس امت کی یہ ہے کہ ہمارا رویہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چنگا نہیں ہے۔ ہم بہر بہت اچھے ہیں، آپ دیکھیں نا لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، لوگوں کا طرز مزاج دیکھیں تو بہت اچھے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ انہیں تو ود کے چنگا ہے ہی کوئی نہ۔ لیکن میں تنقید نہیں کر رہا اور نہ ہی میں تنقید کا مزاج رکھتا ہوں، اصلاح بیان کرنا میرا حق ہے، لیکن عمومی طور پہ جو لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں اندر اچھے نہیں ہوتے، تو تقاضا دین یہ ہے کہ بندے باہر بھی اچھے ہوں، بندے اچھے اندر بھی اچھے ہوں۔ اندر سے مراد کے گھر سے بھی اچھے ہوں۔ وما ملکت ایمانکم، آپ پڑھیں تو قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ تمہارے جو ہے ملکیت والے لوگ، تمہارے اہل خانہ لوگ، تمہاری قربت والے لوگ، والصاحب بالجنب، تمہاری دوستی والے لوگ، تمہارے کاروباری شراکت داری والے لوگ، تم ان سے بھی چنگے رہو، اور جو تمہارے دیگر دوست ہیں، دور والے دوست ہیں، تم ان سے بھی چنگے رہو۔ تو یہ دین کا حسن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد پہ لازم ہے اولاد ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میں سیرت پڑھ رہا تھا، تاریخ کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے تاریخ عرب۔ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے نکاح میں آئی تو حضور سے عرض کیا گیا، آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی پہلے شادی تھی، ان کے خامد فوت ہو چکے تھے اور پہلے گھر سے بھی ان کی اولاد تھی، اور جو ان کا پہلا میکا گھر تھا وہاں پہ ان کی رشتہ داری تھی۔ تو مخدومہ کائنات سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کیا، تاریخ عرب کے اندر الفاظ ہے کہ حضور مجھے کیا حکم ہے، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ وہ غیر مسلم ہے، معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں تو میں کیسا سلوک کروں، معاملہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے تو میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا کہ ختیجہ اپنے رویہ تبدیل نہ کرنا، تمہارا جیسے پہلے لین دین تھا اور تمہارا جیسے پہلے سلوک تھا تم ویسا اب بھی سلوک رکھ سکتی ہو اور تم اب بھی ویسے لین دین رکھ سکتی ہو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ یہ خاص جو ہے طور پہ ہمیں تاکید کی گئی، بلکہ قرآن پڑھیں تو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پہ حکم دیا گیا کہ وابذ القربیٰ، کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو شریعت کا بھی یہ حکم ہے اور ماں باپ کے بھی رائٹس کے اندر، ماں باپ کے حقوق کے اندر یہ حق رکھا گیا ہے۔ اس عنوان سے آخری حدیث پاک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث مسلم۔ حضرت نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو ایسے لوگ ان کا میں انتخاب کر رہا ہوں اور وہ جائیں گے، ایسے شخص کو جا کے ملیں گے جو میری امت کے بہترین لوگوں میں سے ایک بہترین شخص ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دو لوگوں کو مقرر کر رہا ہوں ایک بندے کو ملنے کے لیے، اور وہ جو ایک بندہ ہے وہ میری امت کے بہترین لوگوں میں سے ایک بندہ ہے، ایک فرد ہے۔ اب سنیں کہ پوری امت کی بہترین افراد کون سے ہیں، اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضور نے دو لوگوں کا انتخاب کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو لوگوں کا انتخاب حضور نے کیا۔ حضور نے کہا کہ جا کے کرن جانا، شہر کرن آپ وصول کریں اور حضور کی امت کے لیے آپ دعا مانگیں۔ اب میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یار یہ جو سامنے تھے ان سے بھی تو دعا کروائی جا سکتی تھی، ان میں سے صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، ان میں سے اشرف مشرف والے بھی ہیں، ان میں سے بدری صحابہ بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، ان میں سے انصار بھی ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان سے دعا کیوں نہیں کرائی گئی، اور وہ جو شخص دور بیٹھا ہے تقریباً 300-400 میل کی مسافت میں بیٹھا ہے، اس کے لیے دعا، اس کو کیوں دعا کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کبھی آپ کی توجہ اگر اس طرف مرکوز ہو تو یہ پہلو سمجھ آ پائے، جو سامنے بیٹھے تھے یہ نہیں کہ ان کی شان گھٹ ہے، مقام میں یہ نہیں کہ وہ کم ہے، شان ان کی بھی بڑا ہے، اور مقام میں ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن زمانے کو یہ تعلیم دینی مقصود تھی، ہمیں یہ درس دینا مطلوب تھا کہ لوگوں او لوگ اللہ دی بارگاہ وچ مستجاب دعوات ہونے ہیں، انہاں دے دعاواں کدے رد تھیندے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے اپنے عمل سے ہمیں ارشاد فرمایا جن لوگوں کا رویہ، جن لوگوں کا سلوک اور جن لوگوں کو برتاؤ اپنے والدین کے ساتھ چنگا ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں تھے، غیر سید تھے، قریشی خاندان سے نہیں تھے، غیر قریشی خاندان سے تھے، ہاشمی بھی نہیں تھے، لیکن زمانے کو پیغام دیا جا رہا ہے میاں ضروری نہیں کہ بندہ سید ہوئے تو وال مقام رکھتا ہے، بندہ قریشی خاندان دے نال ہوئے وال مقام رکھتا ہے۔ ہاں مقام ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیں انہاں لوگوں نے بھی دعاواں کہ نہیں بارگاہ الوہیت دے وچ رد تھی ہی نہیں سکدیاں، بے شک کہیں ذات پات نال ہوون، عرب دے رہن والے ہوون یا عجم دے واسی ہوون، رنگ دے کالے ہوون یا رنگ دے بکے ہوون، بے شک امیر ہوون یا غریب ہوون، میرا رب صورت سیرت دا پابند نہیں، لیکن میرے سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن گنو اساں تہاڈے سامنے نمونہ رکھندے پئے ہیں، او بندے دی دعا کدے رد تھی نہیں سکتی جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت گزاری دے وچ رہے گا۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری میں رہے اس شخص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم تھا جب تک سامان دعا سامان ختم نہ ہو جائے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے عرض کیا گیا، حدیث بخاری، انہوں نے ویسے عرض کیا تھا مستجابت دعوات بننے کے لیے، حضور مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے کہ میرا رب میری دعا قبول کرے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال کھائے گا حرام سے بچے گا۔ جملہ سننے توفیق اللہ نے دینی ہے اور میرا کام ہے جو کچھ میں جانتا ہوں آپ تک عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واذکروا للہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پابند فرمایا کہ اہل ایمان تو پابند ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ شکر بھی ادا کر اور حلال کھانے والا بھی بن جا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی جو حلال کھانے والا ہوگا، حلال پینے والا ہوگا، حلال پہننے والا ہوگا۔ جو حرام پیے، حرام کھائے، حرام پہنے اور جناب اللہ کے گھر پہنچ کے دعا مانگے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، میرا مضمون چونکہ نہیں ہے، جملہ سن لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حرام کھانے والا، حرام پینے والا، حرام پہننے والا اگر وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو فرمایا کہ بے شک وہ مقدس گھر کے سامنے کھڑا ہوگا پر اس کی دعا قبول کوئی نہیں۔ اسی حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کو رکھا گیا ہے مستجابت دعوات بننے کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن پہ ماں باپ راضی یا وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت گزار ہوں گے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اٹھے ہاتھوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دے گا۔ آئیں احباب اٹھیں، دیر نہ کریں، پیغام آپ تک عرض کیا جا چکا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، والدین کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چنگا سلوک کریں۔ یہاں بہت سارے سیاستدان تشریف فرما ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ عمومی طور پہ ہم یہ سنتے ہیں اور ہماری جو بیٹھیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے ستھیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ سننے کو ملتا ہے کہ لوگ جب شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہمارے والدین یا ہمارے رشتہ دار ہم سے چنگے نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میاں اگر کوئی چنگا نہیں ہے تو وہ فیصلے والا دن ہے نا، قیامت والا دن، تو بندہ جو ہے ان کے جو معاملات ہیں اللہ کے سپرد چھوڑ دے اور اللہ کے سپرد کر دے، بندہ اپنے دل کے اندر بہتر ہو جائے اور خیر والا بن جائے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اور ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اس لیے کہ قبر حشر اور آخرت کی سرخرائی انہیں نصیب ہوگی جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ یکساں طور پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ قرآن بھی ہمیں یہی اسلوب دے رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے متعلق ارشادات اپنے بندوں کو ارشاد فرمائے۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھیں، زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کریں، حقیقت کے پیغام کو لے کے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہونے کے لیے احکام الہ سے وابستہ ہو جائیں۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ بلا میاں صاحب چلے گئے، نیک انسان تھے، زندہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ میاں اگر اسا لگے گئے ہیں رانا تسا بھی کوئی نہیں، یہ فانی جہاں ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے بنے اور رب کو راضی کرنے کے لیے میرے رب نے یہی احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ مالک اپنے رحمتوں کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری امت مرحومہ کی مالک بخشش و مغفرت فرما۔
بالخصوص میرے بزرگ صوفی عمر حیات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ مالک مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آخرت کے سارے منازل مرحوم کے لیے آسان فرما، مرحوم کی روح کو جوار رحمت میں مقام خاص نصیب فرما، مرحوم کی قبر کو اپنی رحمت کا مرکز بنا۔ مالک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اجر کثیر کی دولت سے بہرمند فرما۔ نماز جنازہ سے لے کر اب تک جتنی بھی دعائیں مرحوم کی مغفرت کی خاطر بارگاہ الوہیت میں پیش ہوئی، مالک ہماری تمام ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کبریٰ سے سرفراز فرمانا، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر کثیر کی دولت سے بہرمند فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اپنے رحمتوں کے صدقے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اپنے رحمتوں کے صدقے بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک عالم اسلام کی خیر فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری امت کی خیر فرما۔ اس وقت اقوام دنیا پہ جو وبا پھیلی ہے، مالک اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما، جو لوگ اس وبا پہ مبتلا ہو چکے مالک انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اس وقت عالم اسلام پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مالک تو اسلام کو فتح عطا فرما، کفار کو شکست عطا فرما۔ بدر و حنین میں تو نے اسلام کو فتح عطا فرمائے، اے اللہ جیسے بدر و حنین میں اسلام کو فتح عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی ویسے فتح عطا فرما۔ مالک ہم پہ راضی ہو جا، ہم پہ راضی ہو جا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے۔ مالک تو ہم پہ راضی ہو جا، اپنے محبوب کے صدقے، محبوب کی آل کے صدقے ہم پہ راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین، اسلام کو فتح عطا فرما، مسلمانوں کو سرخرائی نصیب فرما، مسلمانوں کی ہر مشکل میدان میں اے اللہ مدد نصرت مسلمانوں کا نصیب بنا دے۔ مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا کریم یا رحیم یا رزاق۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد مبارک وسلم اجمعین۔ ان للہ و انا